الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. برادران اسلام، خواتین ملت اسلامیہ، یہ دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. یہ سورہ ہود کی آیتیں ہیں. آیت نمبر 111 سے لے کر کے 115 تک کی آیتیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. استقامت کا مطلب ہے کسی چیز پر جم جانا، مداومت برتنا، ہمیشگی اختیار کرنا. مثلا آپ نے کسی بھی نیکی کی عادت ڈال لی ہے تو اس عادت کو بار بار انجام دینا، اسے استقامت کہا جاتا ہے. استقامت اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے حکم کی پابندی کرنے کا نام ہے. نبی کو ہم نے رسول مان لیا ہے تو رسول کی فرما برداری مرتے دم تک کرنے کا نام استقامت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کبھی بھی کوئی بھی عمل جب کر لیتے ایک مرتبہ تو اس پر ہمیشگی برتتے تھے، اگرچہ وہ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ. اس سے ہمیں ایک سبق، ایک نصیحت اور ایک درس یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں جب بھی ہم کوئی نیکی انجام دیں تو اس کے بارے میں ڈرے مت. اگلا سال جب آ جائے تو فاقہ کشی سے، تنگ دستی سے یا کسی اور چیز سے ڈر کر کے ہم وہ اچھی عادت چھوڑ دیں. جیسے بہت سارے ہمارے بھائی اس ماہ مبارک میں اپنے رشتہ داروں، دوست، احباب، غربا، مساکین کی مالی مدد کی. اگلا رمضان جب آیا تو اگلے رمضان میں سے تھوڑا پہلے ہاتھ ذرا ٹائٹ ہو گیا ہوگا تو کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو بھی ٹائٹ کر لیتے ہیں. تو جن لوگوں کی آپ نے مدد کی تھی وہ مستحقین امسال بھی ویسے ہی موجود ہیں. آپ کو چاہیے کہ ان کا خیال کر کے ان رشتہ داروں، ان دوست احباب کی اسی طرح مدد کریں. اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی تنگ دستی کے بارے میں ڈرے مت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اسی بات کی نصیحت کی، یا بلال انفق، اے بلال خرچ کرو، ولا تخشى منزل عرش اقلالا، عرش والے سے تنگ دستی کے بارے میں ڈرو مت. یعنی تم خرچ کرو گے تو تمہارے پیچھے خرچ کیا جائے گا. انفق تنفق علیک، کرو مہربانی تمہارے زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش سے بڑھ کے. آپ زمین والوں پر مہربان ہوں گے تھوڑے کے ساتھ، عرش والا بہت زیادہ کے ساتھ آپ پر مہربان ہوگا. زمین والوں کو آپ گن گن کر کے دیں گے، عرش والا بنا گنے عطا فرمائے گا. آپ نہیں دیکھتے کہ آپ کے مانگ سے زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، آپ کی حاجت سے زیادہ اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے. اتنا عطا کرتا ہے کہ آپ خود بھی فائدہ اٹھا سکتے اور دوسروں کو بھی اس میں شریک کر سکتے ہیں.
آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری نوکری اچھی سی لگوا دیں، لیکن اس میں آپ کی تنخواہ جو سوچ ہوتی ہے، جو رینج ہوتی ہے آپ کی 30 سے 40، بہت زیادہ 50، کیونکہ آپ اپنے آپ کو اسی لائق سمجھتے ہیں میری صلاحیت ہی اتنی کمانے کی ہے۔ مگر اللہ رب العالمین ایسی جگہ نوکری لگواتا ہے 80,000، 1,20,000 تنخواہ ہوتی ہے آپ کی، تو صرف اس میں آپ کا ہی گزارا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے خود فرمایا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس میں سے خرچ کرو جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ تو اس میں سے کتنا خرچ کرنا ہے؟ مما رزقناکم، تھوڑا سا خرچ کرنا ہے، مگر اسی تھوڑے کے لیے ہم بخیل ہو جاتے ہیں، اسی تھوڑے کے لیے ہم استقامت کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، اسی تھوڑے کے لیے آنے والے سال میں ہم غریب بن جاتے ہیں، اسی تھوڑے کے لیے آنے والے سالوں میں ہم بخیل بن جاتے ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ ہماری غربت اور بخالت کی وجہ سے واقعی میں اللہ ہمیں مزید غریب بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دوسروں کے حقوق کو روک کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے صرف یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے مال میں صرف ہمارا ہی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو زیادہ دیتا ہے، بعض بندوں کو کم دیتا ہے، تو جن بندوں کو زیادہ ملا ہے ان بندوں کو چاہیے کہ ایسے بندوں کا خیال کریں جن کی کمائی کم ہے، جو غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے ایسے لوگوں کی محتاجگی کو دور کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اس یقین کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس بندے کی مدد میں اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ، اور اگر ہم کسی کی مدد نہیں کر رہے تو مدد اپنی مدد کو روک دے رہے ہیں۔ اور وہ مدد کہاں سے آ رہی ہے؟ آسمان والے کی طرف سے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب مدد آسمان والے کی طرف سے آ جائے تو وہ ایسی مدد ہوگی کہ ہماری ہر طرح کی ضرورتوں کی تکمیل ہو جائے گی، ہماری ہر حاجت پوری ہو جائے گی، وہ ایسی مدد ہوگی۔ ہم کسی کی مدد کرتے ہیں 1500 سے، ہو سکتا ہے اس کی حاجت بھی پوری نہ ہو، بس یہ ہو کہ ہاں تھوڑا بوجھ ہلکا ہو جائے، اتنا ہوتا ہے۔ لیکن آسمان والا ہماری مدد کو جب آتا ہے تو ہماری پوری ضرورتیں مکمل فرما دیتا ہے۔ اس لیے استقامت اختیار کیجیے، اپنے اندر جو آپ نیک عادتیں ڈالے ہو خرچ کرنے کی اس ماہ مبارک میں، اس کے بعد بھی ان عادتوں کو جاری رکھیے۔ وہی عرش والا ماہ مبارک میں بھی ہے، وہی عرش والا ماہ رمضان کے بعد بھی ہے، اور وہ آ کر کے چلاتا ہے، فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جاؤ کہو جو روک کر کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو تباہ کر دے، اور جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اسے عطا فرمائے۔ ہر روز آسمان پر 2 فرشتے آتے ہیں صبح صبح، اور یہ ایک کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اور دوسرا کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا۔ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم فرشتوں کے دعا کے مستحق ہونا چاہتے ہیں یا بد دعا کے مستحق ہونا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا، فاستقم، اے نبی آپ جم جائیے عبادت میں، اللہ پر، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے میں، اور آپ کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں وہ لوگ بھی استقامت اختیار کریں۔ وما امرت، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس چیز کو کر گزریے، اس پر ڈٹے رہیے، پیچھے آپ کے قدم ڈگمگانے نہ پائے، آپ کے پیروں میں لغزش نہ آنے پائے، کوئی بھی چیز دین کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے پائے۔ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کو کرتے رہیے۔ دعوت و تبلیغ آپ کا مشن ہے، توحید کی طرف لوگوں کو بلانا آپ کا مشن ہے، اور اللہ کی عبادت کرنا یہ آپ پر فرض ہے۔ اسی طرح سے آپ کی امت کا بھی یہی مشن ہونا چاہیے جو توحید کے پرچم کو لے کر کے آگے بڑھے، اس کے علم کو بلند کرے، لوگوں کو توحید کی طرف بلائے، اور جس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ تنہا اللہ کی عبادت کرے اس پر وہ ڈٹے رہے۔ کوئی بھی کسی بھی طرح کی مصیبت، دکھ، تکلیف، پریشانی، موسم کیسا بھی ہو، اس کے اندر ذرہ برابر بھی لغزش اور ڈگمگاہٹ ان کے پیروں میں نہ آنے لگے۔ وما امرت ومن تاب معک، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ توبہ کرنے والے ہیں، یہ سب استقامت اختیار کریں۔ ولا تطغوا، سرکشی نہیں کرنا، ولا تطغوا، سرکشی نہیں کرنا،
طغیان کسے کہا جاتا ہے؟ حد سے تجاوز کرنے کو، یعنی اللہ نے جتنا کہا ہے اتنا انجام دو، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اسی استقامت کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے دو ذریعہ بتایا ہے، دو ذریعے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ۔ استقامت آئے گی کہاں سے؟ استقامت آئے گی نمازوں کی پابندی سے۔ استقامت نمازوں کی پابندی کرنے سے آتی ہے، اسی لیے اللہ نے کہا نماز کو قائم کرو دن کے دونوں سروں میں۔ دن کے دونوں سروں سے بعض مفسرین نے مراد لیا ہے فجر اور مغرب، بعض مفسرین نے اس سے 2 وقت کی نمازیں مراد لی ہیں۔ دن کے دونوں سروں میں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے آخری پہر، اس سے مراد بعض لوگوں نے تہجد کا وقت مراد دیا ہے، تہجد کی نماز مراد دی ہے۔ اس سے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ 5 وقتہ نمازوں سے پہلے کی ہے، 5 وقتہ نمازوں سے پہلے کی ہے۔ تو پہلے 2 وقت کی نمازیں فرض تھی، صبح کی شام کی اور تہجد کی نماز، یہ فرض تھی۔ اس کے بعد جب اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی تو یہ 2 وقت کی نمازوں کو سفر کی نماز بنا دیا۔ 2 وقت کی نمازوں کو سفر کی نماز، یعنی 2 رکعت جو نماز ہے وہ سفر کی نماز کر دیا اللہ رب العالمین نے۔ اس کے بعد تہجد کی نماز جو فرض تھی اس فرض کو ہٹا دیا گیا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض رکھا گیا۔ اور ایک روایت کے مطابق بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تہجد کی نماز کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقعہ ہے، یعنی نفل نمازوں میں شمار کی جاتی ہے، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں، حضر میں، ہر جگہ، چاہے لوکل میں ہو چاہے کہیں ٹریولنگ کر رہے ہو، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی پابندی کی ہے اور فجر کی 2 سنتوں کی پابندی کی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ دن کے دونوں سروں میں نماز اختیار کرو، تہجد کی پابندی کرو، اس سے استقامت آئے گا، اس سے استقامت آئے گی۔ اب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، ہم اور آپ سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم کی اولاد گنہگار ہیں، خطا کار ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سارا حکم بجا لانے میں ہم سے کوتاہی ہو جائے، غلطیاں ہو جائیں۔ اب غلطی جب ہو جائے گی تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ غلطیوں کے بعد ہمیں نیکیاں انجام دینا ہے۔ جب نیکی ہم انجام دیں گے تو یہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیں گی۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے، نیکی سے مراد توبہ و استغفار کرنا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے، تو نیکی سے مراد توبہ ہے، توبہ بھی عبادت ہے۔ لہذا توبہ کرو جب بھی تم سے گناہ ہو جائے تو تمہارے گناہوں کو توبہ دھو ڈالے۔ ایسے ہی جیسے کسی گلاس کے اندر گندا پانی ہو اور اس کے اندر آپ اوپر سے 1 لیٹر صاف پانی ڈالیں تو سارا گندا پانی نیچے والا نکل کے باہر آ جائے گا اور اوپر سے صاف شفاف پانی اس کے اندر بچا رہ جائے گا۔ تو ایسے ہی توبہ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کے دل کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور صاف شفاف دل بچا رہتا ہے، گناہوں سے انسان کو توبہ صاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبل ان دونوں کو نصیحت کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے 3 باتوں کی نصیحت کی۔ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ دوسری نصیحت یہ کی ہے وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، جب بھی گناہ ہو جائے اس کے فوراً بعد نیک کام کر لیا کرو۔ اس نیکی سے مراد جیسا کہ میں نے وضاحت کیا، بعض اہل علم نے کہا توبہ کر لیا کرو، اس گناہ پر ڈٹے مت رہو، گناہ پر گناہ مت کرتے رہو، کیونکہ یہ نیک لوگوں کی پہچان نہیں ہے۔ اللہ نے متقیوں کی جو صفت بیان فرمائی ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا ہے
کہ نیک لوگ جب بھی ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جب بھی وہ اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہیں، کوئی گناہ ان سے سرزد ہو جاتا ہے بشری تقاضے کے مطابق، ذکر اللہ کو یاد کرتے ہیں فوراً، یعنی اللہ سے ڈر جاتے ہیں کہ میرے رب نے اس چیز سے مجھے منع فرمایا اور مجھ سے وہ کام ہو گیا ہے، غلط کام کر دیا ہے میں نے۔ اذا فعلوا فاحشۃ ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ولم يصروا على ما فعلوا، جو کام کر دیے ہیں گناہ کا، غلطی کا، اس پر اڑے نہیں رہتے ہیں، اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ دوسری نصیحت کی، جب بھی تم سے کوئی گناہ کا کام ہو جائے، غلطی کا کام ہو جائے، اس کے فوراً پیچھے تم توبہ استغفار کرو، نیک کام کیا کرو، کیونکہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ جیسے 5 وقتہ نمازوں، ایک نماز دوسری نماز کے درمیان کے لیے کفارہ ہے، ایک نفل دوسری نفل کے لیے کفارہ ہے، جمعہ کے لیے کفارہ ہے، اس جمعہ سے اگلے جمعہ کے درمیان جو بھی صغیرہ گناہ ہوں گے ان گناہوں کو یہ مٹا دے گا۔ اسی طرح سے آپ وضو بنا لیے، وضو بنا کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں، صغیرہ گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے۔ اور ایسے ہی ایک عمرہ آپ نے کر لیا، اس کے بعد پھر دوسرے عمرے کو چلے گو، العمرۃ للعمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان کفارہ، ایک حج دوسرے حج کے درمیان کفارہ، ایک صدقہ دوسرے صدقے کے درمیان کفارہ۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کو انجام دیں کہ ہمارے گناہ مٹتے رہیں۔ اور کون سے اعمال ہیں؟ نیکیوں پر نیکیاں کرنا، ہمارے صغیرہ گناہوں کو دھو ڈالیں۔ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے۔ جتنی بھی فضیلتیں آتی ہیں، یہ کام کرنے سے گناہ معاف، یہ کام کرنے سے گناہ معاف، یہ کام کرنے سے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہر جگہ صغیرہ گناہ ہو رہا ہے، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک عورت کا علاج کر رہا تھا، میں ایک خاتون کا علاج کر رہا تھا، مگر ہوا یہ کہ مجھ سے علاج کے دوران اسے چھوئے بغیر ایک غلطی کا ارتکاب ہو گیا۔ یعنی میں نے اسے کیا کیا ہے، علاج کے دوران ڈاکٹر تھے، معالج تھے، ایک غلطی مجھ سے ہو گئی۔ کیا غلطی ہو گئی؟ چھوئے بغیر ایک گناہ ہو گیا۔ یہ چھوئے بغیر کون سا گناہ ہو گیا ہے؟ یعنی مجھ سے کوئی بڑا گناہ نہیں ہوا، چھوٹا گناہ ہو کیا ہے، میں اس عورت کو میں نے علاج کرتے کرتے میرا دل اس کے اوپر آ گیا اور میں نے اسے بوسہ لے لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ماجرا جب سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا تو اس کے بعد کچھ نیک کام کیا ہے؟ تو کہا کہ ہاں نیکیاں میں نے کی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے سنائی، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی۔ تم سے وہ غلطی ہو گئی نا، اب دوبارہ غلطی نہیں کرنا، اس کے بعد تو نیک کام کرتا رہے تاکہ وہ تیرے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ ایک صحابی وہیں بیٹھے تھے، وہ موقع پر چوکا مارنا چاہتے تھے، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول خالی ان کے لیے یہ وہ حکم ہے، خالی ان کے لیے وہ حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، صرف ان کے لیے خاص نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ جو بھی اس طرح کے حرکت سے مبتلا ہو گئے ہیں انہیں چاہیے کہ نیک کام کریں، پچھلے گناہ پر نادم ہو، شرمندہ ہو اور نیک کام انجام دیتے رہیں۔ یہ صغیرہ گناہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھوں سے ہم نے کسی غلط چیز کو پکڑ لیا ہے، آنکھوں سے کوئی غلط چیز دیکھ لیا ہے، پیروں سے غلط جگہ پر ہم چلے گئے ہیں، اسی طرح سے ہم نے کسی عورت کا بوسہ لے لیا ہے، انجانے میں ہو جانے میں ہو، اجنبی عورت کا، تو ہم کیا کریں؟ نیکیوں پر نیکیاں کرتے جائیں، یعنی توبہ پر توبہ کرتے جائیں، اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دے گا، اسے معاف فرما دے گا۔ عام نیکیاں بھی آپ انجام دیتے رہیں،
اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. جیسا کہ حدیث میں ہے ایک بندہ جب وضو بناتا ہے تو ہاتھ کے گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں, کلی کرتا ہے تو منہ کے جو گناہ کیا ہے وہ جھڑ جاتے ہیں, چہرہ دھلتا ہے تو آنکھوں سے جو گناہ ہوئے ہیں اس کے وہ جھڑ جاتے ہیں. اس طرح سے پورے اعضاء سے اس کے گناہ, یہ سب گناہ صغیرہ گناہ, چھوٹے گناہ جھڑتے جاتے ہیں, یہاں تک کہ وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں, چھوٹے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک آدمی ہے جس کے گھر کے سامنے نہر بہ رہی ہے اور وہ آدمی اس نہر کے اندر 5 مرتبہ دن میں نہاتا ہو, تو میرے صحابہ بتاؤ کہ اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے ہی فرض نمازوں کا معاملہ ہے کہ کوئی آدمی دن میں 5 وقت کی نمازیں جب ادا کرتا ہے تو گناہوں سے ایسے صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ نہر کے اندر دن میں 5 مرتبہ نہانے والا شخص اس کے جسم پر کچھ بھی میل کچیل باقی نہیں رہتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے سمجھائی ایسے نماز کی فضیلت ہے. آپ نماز پر نماز پڑھتے ہیں, چھوٹے موٹے جو گناہ آپ سے ہوتے ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما دیتا ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں. تیسری نصیحت اللہ کے رسول نے کی ہے خالق الناس بخلق حسن. پہلی 2 نصیحت کیا تھی یاد ہے نا, اتق اللہ حیثما کنت, جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. دوسری نصیحت کی ان دونوں صحابیوں کو کہ تم سے جب بھی کوئی غلط کام ہو جائے, گناہ کے کام ہو جائے, فوراً نیکی کے کام کو انجام دے لو, یہ نیکیاں تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائیں گی, توبہ و استغفار کر لو. تیسری نصیحت ہے ہر انسان کے ساتھ بہتر سلوک کرو, مسلمان ہو, غیر مسلم ہو, پڑوسی ہو, نہ ہو, دوست ہو, اجنبی ہو, کوئی بھی ہو, آپ کا رشتہ دار ہو, آپ پہچانتے ہو نہ پہچانتے ہو, سب کے ساتھ اچھا سلوک پیش کرو. خالق الناس بخلق حسن, اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرو, اچھائی سے پیش آؤ, بہتر انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرو, بود و باش اختیار کرو, معاملہ ہر ایک کے ساتھ اچھا رکھو. یہ 3 نصیحت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہ تینوں کلمات بڑے جامع ہیں, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے. لہذا اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا استقامت کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے. دوسرا ذریعہ اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہا ہے وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, صبر کرو, صبر کرو. استقامت بغیر صبر کے آ ہی نہیں سکتا ہے. کوئی بھی مصیبت آئے, پریشانی آئے, آپ اٹھا کے تاریخ دیکھیں وہ صحابہ کرام جو شروع ایام میں, زمانے اسلام کے شروع دنوں میں جو اسلام قبول کیے ہیں, انہیں کس طرح سے ستایا گیا, کس طرح کی تکلیفیں انہیں پہنچائی نہیں گئی ہے, مگر انہوں نے صبر کیا ہے. اور یہ صبر ہی کا نام سمجھ لیجیے, دوسرے لفظوں میں استقامت ہے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انہیں بہت اجر عطا فرماتا ہے, اللہ نے یہ کہا نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. گویا صبر ایک نیکی ہے اور نیکی کے اجر کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ضائع اور برباد نہیں کرتا ہے. تو استقامت میں 2 اہم چیز معاون اور مددگار ہیں, ایک ہے نمازوں کی پابندی اور دوسری ہے صبر کرنا. نماز پڑھنے کے لیے بھی جب ہم آتے ہیں بہت سارے جھمیلے گھر میں چھوڑ کے آنا پڑتا ہے. دکان پر دکان بند کرنا, اٹھ کے وہاں سے نکلنا, سارا سامان جمانا, اس کے بعد آنا. اسی طرح سے مسجد دور ہے تو وہاں تک کا سفر کرنا, دھوپ ہے, برسات ہے, ٹھنڈی ہے, یہ سب برداشت کرتے ہوئے ہم مسجد کو آ رہے ہیں. یہ صبر ہے میرے بھائیوں. اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وہ آپ کا مددگار ہے اللہ تعالیٰ. تو آج کے درس میں جو باتیں بیان فرمائی گئی ہیں وہ استقامت اور اس کے معاون امور کیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر ایک معاملے میں استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, بالخصوص نیکیوں کے مسئلے پر.
نیکیاں انجام دینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، دین پر اللہ تعالیٰ ثابت قدمی نصیب فرما۔ رب العالمین یہ دور فتنوں کا دور ہے، ارتداد کا دور ہے، بہت ساری ہماری بہنیں بیٹیاں، بہت سارے ہمارے نوجوان بچے مرتد ہو رہے ہیں، دین سے پھر رہے ہیں، غیروں کے نرغے میں آ رہے ہیں، انہیں دین کا شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کو محفوظ فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اندر جو بھی عقیدے کی خرابی ہو یا کسی بھی اور چیز کی خرابی ہو، اللہ ہمیں اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں میں جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر ایک کی پریشانیاں دور فرما۔ ہم سب کی عبادتوں کو اس ماہ مبارک میں جو کی جا رہی ہیں اسے قبول فرما۔ ہماری نمازیں، ہماری تلاوتیں، ہماری دعائیں، ہمارے ذکر و اذکار، ہمارے قیام اللیل، روزہ اور دیگر جو بھی اعمال صالحہ ہم انجام دے رہے ہیں، اللہ اسے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رحم و کرم سے جنت میں داخلہ عطا فرما، جہنم سے محفوظ فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك